ویلکم بیک ناظرین اسلام آباد میں صحافیوں کی کیا اہم بیٹھک لگ رہی ہے۔ ملک کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے صحافی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پلاننگ چل رہی ہے، کس حوالے سے حکمت عملی تیار ہو رہی ہے۔ نہ صرف ملکی بلکہ بیرون ملک سے تعلق رکھنے والی یونینز کے اہم عہدیدار بھی شریک ہو رہے ہیں۔ یہ کیا جو ہے وہ معاملے کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، مشاورتیں ہو رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، بی ڈی ایم میٹنگ میں کیا ہو رہا ہے، پی کا ایکٹ کو لے کے کیا ہو رہا ہے، ان تمام کے حوالے سے آج آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ طاہر صاحب ہیں، ہمارے یونین لیڈر ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، خود بھی اسلام آباد میں اس وقت موجود ہیں۔ طاہر صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا چل کیا رہا ہے اسلام آباد میں، بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کان لگے ہوئے ہیں، وہ جاننا چاہیں گے یقینی طور پہ کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہیں، کن کے حقوق کے ساتھ مسائل ہیں جو حل طلب ہیں، اور اس کے اوپر بھی اہم ملاقاتیں جاری ہیں۔ جی دیکھیے، یہ ایک فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال پہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے، جو ہمارا ایک وہ ہوتا ہے اینول میٹنگ، وہ میٹنگ ہے پورے پاکستان سے سینکڑوں صحافی آئے ہوئے ہیں اس میں، اور اس میں ہم تنظیمی معاملات کے علاوہ جو پیکا کا ایکٹ ہے اس کے حوالے سے اور اس کے جو اثرات ہیں یا جو اس کے نقصانات ہیں اس کے حوالے سے ایک کنسلٹیشن ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہا ہے کہ کیا نقصانات ہیں اور کیا کیا مزید جو ہے اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں صحافیوں کا اس میں کیا رول ہے۔ ہم نے اس حکومتی میں رویے کو کیسا پولیٹیشنس کو بھی دیکھتے ہیں طاہر انوالو۔ صاحب، اور کس نقطے کی جانب بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں صحافی اور تمام ملکوں شہروں سے آئے ہوئے لوگ، اور جو بیرون ملک سے انٹرنیشنل یونینز سے کے سربراہان بھی آئے ہوئے، ان کا بھی کیا کہنا ہے، اس کے اندر کیا رول ادا ہوگا، تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، اس میں ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے اس کو تو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ صرف صحافت کے خلاف نہیں ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار رائے کی آزادی کے خلاف ہے، بلکہ یہ ہر اس شخص کے خلاف ہے جس کے ہاتھ میں موبائل ہے یا جو لکھتا پڑھتا ہے یا سوچتا ہے۔ یہ پورا ایک سوسائٹی جو ہے پورا اس کو جو ہے بالکل پابندیوں میں جکڑنے کی ایک قانون ہے، اور ہم تو عام آدمی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، صرف اپنی صحافت کی لڑائی نہیں لڑ رہے۔ صحافت کی لڑائی تو ہم 70 سال سے لڑ رہے ہیں، اور پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس اور بہت سارے قوانین کے خلاف ہم لڑتے رہے ہیں۔ ابھی ایک نیا پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کا بدترین قانون بنا کے پیکا لا ایکٹ حکومتی لایا نمائندے گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ طاہر صاحب کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ تو کوئی نہیں ہونا چاہیے، جو جرنلسٹ ہیں، جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، یہ تو ہم نے ان کے لیے بنایا ہے جو سوشل میڈیا پہ بدنامی کا سبب بنتے ہیں، اب ان کو بھی کہیں نہ کہیں کارنر تو کرنا ہے نا، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایک بڑا تجربہ رہا ہے کہ جو بھی قانون بنتا ہے اس کا مقصد کچھ اور بتایا جاتا ہے، اور بعد میں اس کا جو عمل ہے اور جو اس کا ایکشن ہے وہ کسی اور کے خلاف ہوتا ہے۔ اب یہ صرف یہ کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا، بات یہ ہے کہ آپ میڈیا کے آگے سوشل لگا دیں، پرنٹ لگا دیں یا الیکٹرانک لگا دیں، ہے تو میڈیا، اور وہ میڈیا بھی اب، کیونکہ دیکھیے آپ جرنل، آپ زیادہ جانتے ہیں کہ جرنلسٹوں کے جو اکنامک رائٹ پہ جو حملہ ہوا ہے، جو نوکریاں اور تنخواہوں کا معاملہ کھڑا کیا گیا ہے جان بوجھ کے، تو اس کے بعد جو ہے صحافیوں نے ڈیجیٹل میڈیا کی طرف گئے ہیں، اور میجورٹی جو ہے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے۔ اب جن لوگوں کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں، جو بھی ان کی خیالات ہیں ان کے بارے میں، تو یہ وہ لوگ تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی پتا ہے وہ کون لوگ ہیں، اور ان کو کس نے تربیت دی تھی، اور کون ان کو یہ اکساتا تھا، اور کون ان کو گالیاں سکھاتا تھا، یہ سب کو پتا ہے۔ طاہر صاحب اب اور یہ حکمت اگر عملی وہ کیا بنتی دکھائی دے رہی ہے؟ چند دنوں کے بعد ہم کیا دیکھیں گے؟ کیا صحافی سڑکوں پر ایک بار پھر یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے احتجاجی صورتحال کی طرف جائیں گے، یا حکومتی نمائندوں سے ڈائلاگ ہوں گے، یا کوئی اور حکمت عملی بنائی جائے گی؟ دیکھیے، ہم نے اس سلسلے میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انگیج کیا ہے، اور تمام ہیومن رائٹس کے اور لائرس اور ٹریڈ یونین اور تمام سیکشن سوسائٹی کی جو ہے ان کو انگیج کیا ہے، اور ایک ڈائلاگ جاری ہے، اور کیونکہ ان کی ساری سپورٹ کے بغیر جو ہے کوئی بھی موومنٹ مشکل ہوگی، تو وہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کے جو مختلف آپشن جو ہیں وہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ابھی فی الحال یہ کہہ دینا کہ ہاں کیا ایکشن ہوگا، لیکن ایک چیز بالکل کلیئر ہے کہ جب اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے تو اس کو تو واپس لینا ہی پڑے گا، اور اگر نہیں لیں گے تو اس کے لیے پھر موومنٹ بھی چلائی جائے گی، اور جو بھی کمپین کے جو بھی اس کے طریقہ کار ہیں وہ اختیار کیے جائیں گے۔
चाहे वो जो भी तरीक़ेकार हो उम्मीदवार हैं मैं उनके। समझ गया ताहिर साहब, आखिरी सवाल का मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा कि इन केस हुकूमत नहीं करती जी वापस, और साथ साथ अगर कोई सजेशन आपकी तरफ से हो कि जनाब ठीक है, जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स भी हैं जो मीडिया की आड़ लेकर आ जाते हैं और इस तमाम चीज़ों में, इसको कहीं कंट्रोल करने के लिए कोई और तरीक़ेकार इस कानून के अलावा, क्या आपकी आपको आप कोई सजेस्ट करेंगे, कोई ऐसी बात सामने आई है कि जनाब इस तरह का कानून, अगर ये मसला है इसको तो हम इस तरह भी देख सकते हैं, ये चीज़ें भी करके देखिए देख सकते हैं? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और तमाम जो साथी हैं वो एक बात पे बिल्कुल मुत्तफिक हैं, और वो जमहूरी जो क़ुव्वतें हैं, सियासी क़ुव्वतें हैं, वो भी इस बात को समझती हैं कि इजहार राय की आज़ादी जो है वो बुनियादी हमला है, और उसको अगर आप पाबंदियों में जकड़ देंगे तो उससे तमाम चीज़ें अफेक्ट होती हैं। उससे जमहूरियत भी अफेक्ट होगी, उससे ठीक। मीडिया भी अफेक्ट होगा, उससे तमाम जो आपकी सोसाइटी के सेगमेंट है वो अफेक्ट होंगे, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं बात कर रहा है। जैसे आप इस वक्त अपना प्रोग्राम कर रहे हैं तो कोई भी शख्स जाके आपके खिलाफ कोई एफआईआर करवा सकता है कि आपने फला जुमला कहा था। तो अब ये ये इस तरह की चीज़ों की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती और नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है। इसलिए कि अगर किसी को कंप्लेंट है तो वो कंप्लेनेंट जो है वो एक्शन ले, वो बात करे, वो कंप्लेंट करे, उसकी बात सुनी जाए। लेकिन जिस शख्स की कंप्लेंट ही नहीं है वो राह चलते जो है वो कोई एक पढ़ के और फिर टीवी पे या रेडियो पे सुन के किसी के बारे में और जाके एफआईआर कटवा दे, तो ये तो पूरे मुल्क के खिलाफ एफआईआर कट जाएंगी जनाब। फिर एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर ही हो रहे होंगे और पुलिस की तफ्तीशी निज़ाम वैसे ही सामने। बहुत शुक्रिया ताहिर हसन साहब, सईद सहाफ़ी थे, रहनुमा हैं और इस्लामाबाद में बैठकें लग रही हैं। बताना मकसद था, बता रहे हैं कि जनाब पी के एक्ट को मुस्तरद कर दिया गया है। अब सहाफ़ियों और सियासी और जमातों के दरमियान, उनके अहदेदारों के दरमियान, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, वकला बरादरी, सब मिलकर इसके आगे क्या लाएमल बनता है और क्या सड़कों पर आएंगे। फिर एक मसला, हुकूमत एक नए चैलेंज की तरफ जा रही है। आपने मौक़िफ़ सुना, तफसील से आपको बताया। नाज़रीन अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। रमजान की बरकत से आप मुकम्मल रोजे रखें।